نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال تبارک وتعالی فی القرآن المجید افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلك منکم الا خزي فی الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب وما اللہ بغافل عما تعملون۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الکریم۔ صدہ شکر اس ذات پاک کا جو کہ مالک کائنات ہونے کے ساتھ ساتھ خالق کائنات بھی ہے، جس کی بے نیازی کا یہ عالم ہے کہ اگر ملنے پہ آئے تو جنگل و بیاباں میں بھی مل جائے، دشت و صحرا میں بھی مل جائے، اور اگر نہ ملنے پہ آئے تو کعبہ شریف میں بھی نہ ملے۔ وہ میرا پاک رب جو مشرق میں ہونے والی اچھائی کی محفلوں پہ اگر نظر رکھتا ہے تو مغرب میں بدکاری والی محفلوں سے غافل نہیں ہوتا۔ اس رب کریم کا لاکھ لاکھ شکر کہ جس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی اور ہم نے مولا علی سرکار کی شان میں آپ کے اس ولادت باسعادت والے دن پر اس تقریب کا انعقاد کیا۔ بعد از شکر لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر کہ جنہوں نے اللہ کا دین من و ان ہم لوگوں تک پہنچایا، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پاک پر کہ جنہوں نے جب جہاں جہاں ضرورت پڑی اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اللہ کا دین بچایا۔ یہ بھی آپ لوگوں کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید کی ایک آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ میں نے آج قاری عامر معینی کو اسی آیہ مبارکہ کی تلاوت کرنے کا بھی کہا اور اسی کا ترجمہ بھی بیان کیا گیا۔ اس آیہ مبارکہ کو اس محفل کا حصہ بنانے کا مقصد یہ تھا کہ چونکہ کوئی محفل جب تک اس میں تعلیم کا عمل نہ ہو، اصلاح کا عمل نہ ہو، اس محفل کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ تو اگر آج ہم ذکر علی کی یہ محفل سجائے بیٹھے ہیں تو میں لازمی سمجھتا ہوں کہ اس کو اسی حوالے سے لے کر آگے بھی چلا جائے۔ اب ایک بات تو طے ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ ہم تک جو دین اللہ پہنچا اس کو پہنچانے والا کوئی اور ہے۔ لا محالہ یہ دین ہم تک آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے توسط سے پہنچا ہے، یعنی کہ قرآن ہو یا حدیث ہو، یہ تمام الفاظ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک سے ہم لوگوں تک پہنچے۔ تو اسی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کہ خاتم الرسل ہے، جس نے بخشا غبار راہ کو فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کا دین من و ان ہم لوگوں تک پہنچایا۔ جتنی عبادات آج ہم لوگ بجا لا رہے ہیں یہ لا محالہ ہم تک آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے توسط سے پہنچی۔ اب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی قرآن کریم فرقان حمید کی وہ آیہ مبارکہ ہم تک پہنچائی جس میں یہ حضرت انسان کو بتایا گیا کہ تم نے اللہ کی عبادت کیسے بجا لانی ہے، نماز ادا کرنی ہے، مشرک نہیں ہونا، غیب پر ایمان لانا ہے، میرے دیے میں سے خرچ کرنا ہے۔
آقا کریم علیہ السلام نے ہی ہمیں بتایا کہ ہم نے اپنے جو بھی ہم ارن کرتے ہیں، یعنی کہ جو بھی ہم پیسہ کماتے ہیں، اس میں سے ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، خواہ وہ زکوٰۃ کی صورت میں ہو یا کسی اور صورت میں ہو۔ تو جتنی عبادات کا اللہ تعالیٰ کے احکامات کا سلسلہ ہے، یہ ہم تک جو پہنچا وہ آقا کریم علیہ السلام کے وسیلے سے پہنچا۔ ایک بات تو طے ہوگی، اب جس آقا کریم علیہ السلام نے ہمیں نماز کا بتایا، حج کا بتایا، دیگر عبادات کا بتایا، اسی نبی رحمہ نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ النظر الا وجہ علی عبادہ، علی کو دیکھنا عبادت ہے۔ تو ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا رہے ہیں کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے، عبادت ہے، دوسری طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بتا رہے ہیں کہ علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اب یہ قرآن کریم کی جو آیا مبارکہ میں نے یہاں پر تلاوت کی، ویسے نہیں کی، اس کی وجہ تھی افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، پھر کیا کتاب کی بعض باتوں کو مانتے اور بعض کو نہیں مانتے ہیں۔ اب کتاب کی بات نبی کی بات ہے، یعنی کہ اگر ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات مانی ہے کہ ہم نے نماز ادا کرنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، حج ادا کرنا ہے، بھوکے کو کھانا کھلانا ہے، یتیم کا خیال رکھنا ہے، ہمسائے کا خیال کرنا ہے، وہیں پہ ہمیں اس عبادت کا بھی خیال رکھنا ہے۔ لیکن وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، تو ادھر ایک ناقدین بھی تو بیٹھے ہونے نا، ناقدین جو کسی نے سوال کیتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی لوگ تے علی نے چہرے میں دیکھ لساں، عبادت کر لساں، اصل تو جڑے بعد آنے والے لوگ اس وہ کیا کریں گے؟ اس ٹائم آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا الذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ تو آج کی محفل یہ خالصتاً ذکر علی کی محفل ہے۔ میں زیادہ لمبی چوڑی تمہید نہیں باندھوں گا، عمران عزیز بھی آ چکا ہے، تو چونکہ لوگ قوالی کا ذوق بھی رکھتے ہیں تو انشاءاللہ قوالی کی طرف جائیں گے، لیکن ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہوں گا۔ یہ آج کل ہم اکثر اس چکر میں پڑے کہ مولا علی سرکار نے مردے کو بھی کھڑا کر دیا، اور آپ نے فرمایا کہ تو کام تو میرا غلام بھی کر سکتا ہے۔ تو لوگوں کے ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ مردے جگانا یہ تو اللہ تعالیٰ کا وصف ہے، تو کیا مولا علی سرکار اس کو کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پر میں قرآن کریم کی آیہ مبارکہ سامنے رکھوں گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اور وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کرتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ میں 2 دن قبل 11ویں شریف کی محفل تھی، تو ہمارے ایک ڈاکٹر پیر عالم شیر صاحب ہیں، وہ اس محفل کا حصہ بنے، تو انہوں نے اپنے جیب سے ایک پٹکلی نکالی، پٹکلی اسی کہنے ہیں اس میں، اور جیب سے کچھ کڑے آنے، وہ پٹکلی نکال کے انہوں نے سب کو ایک ایک نگینہ دیا تحفے میں، اور کہا یہ مرجان ہے، یاقوت ہے، یہ فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے۔ اور جس نے نام سنا کے نصف فیصل بٹی ہے، انہوں نے فیصل بٹی کو ایک نگینہ دیا، تو فیصل بٹی کہہ رہا ہے کہ میرا نگینہ سب تو خاص ہے۔ تو ہم نے کہا کہ اس سے کیا خاصیت ہے؟ تو اس نے اس نگینے کو پانی میں ڈالا تو نگینہ جلنا شروع ہو گیا، اس میں سے لائٹ نکلنا شروع ہو گئی۔ اب ایک وہ پتھر ہے جو لائٹ دے رہا ہے، ایک وہ پتھر ہے جو ہمارے پاؤں کی ٹھوکروں میں رہتا ہے، تو اس کا مطلب ہے پتھر ہے لیکن اللہ نے اپنی رحمت سے اسے خاص کر دیا۔ تو جو اللہ ایک پتھر میں سے لائٹ کو نکال سکتا ہے، کیا وہ مولا علی سرکار میں یہ وصف نہیں ڈال سکتا کہ مردوں کو اٹھا دے؟ جیسا میں نے کہا کہ وقت بہت کم ہے، لیکن مقصد چونکہ اصلاح کی طرف آنا ہے، تو آج کے اس دور میں جہاں پر نفسہ نفسی کا عالم ہے، ہمارے لیے نجات کا بہترین ذریعہ مولا علی سرکار کی ذات پاک ہے۔ اور میں اس ذات پاک کا تھوڑا سا ذکر اس لیے کرنا چاہوں گا
کہ اکثر و بیشتر لوگوں کے ذہنوں میں یہ رہتا ہے کہ آیا اس ذکر کرنے کا فائدہ کیا ہوگا. تو میں چاہتا ہوں کہ اس چیز کو بھی کلیئر کرتا چلوں کہ آیا اس ذکر کو کرنے کا فائدہ کیا، اور آج ہم یہ محفل کیوں سجائے بیٹھے ہیں. شوکت امان، کیوں محفل سجائے بیٹھے ہیں؟ روایات میں لکھا ہوا ہے، امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے سوائق المورکہ میں بھی رقم تراز کرتے ہیں اس کو، اور دیگر روایات میں بھی یہ چیز شامل کی گئی ہے کہ انسان کے جب اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور جزا اور سزا کا عمل شروع ہوگا، تو ایک انسان جس نے اچھائیاں کی ہوں گی، نیکیاں کی ہوں گی، عبادات بجا لائی ہوں گی، وہ ایک کلین چٹ لے کے جنت کی طرف جائے گا. اب یہ روایات بھی ہمیں اسی طرح پہنچی ہیں جیسے دیگر حدیث ہمارے تک پہنچی ہیں. تو جب وہ کلین چٹ لے کے جنت کے دروازے پر جائے گا تو دروازہ جنت اسے روک لیں گے، وہ آواز دیں گے کہ نہیں، پہلے اس سے تم سے بھی ایک سوال رہتا ہے، اسے روکو، اسے ایک اور سوال کرو. تو جب پوچھے گا کہ وہ سوال کیا ہے، تو دروازہ جنت پوچھے گا کہ اس دنیا میں تمہارا علی کے بارے میں کیا خیال تھا. ان کے تمام اعمال ہونے کے بعد، جنت کی کلین چٹ ملنے کے بعد، پھر دروازہ جنت روک لے گا کہ نہیں، پہلے بتاؤ کہ تمہارا حب علی کے بارے میں کیا خیال تھا. کیا تم علی کا نام اپنی محفلوں میں لینا پسند کرتے تھے؟ نہیں. وہاں پر جھوٹ نہیں چلے گا، منافقت نہیں چلے گی، یعنی کہ ایسے شخص کو روک دیا جائے گا. ہم نے بھی آج یہ ذکر علی کی محفل اسی لیے سجائی ہے. آخری ایک چھوٹے سے شعر کے ساتھ، شاید تو نہیں میں کہ وہ میں اس کو اس طریقے سے بیان کر سکوں، لیکن میں نعت خان حضرات بیٹھنے چلو نال گرانے کی نال پڑھ کر گئے ہیں. اب وہ شخص جو اپنی محفلوں میں علی کا نام لینا پسند نہیں کرتا، یہ ذکر علی سے خائف ہے، یہ نہیں کرنا چاہتا، لاکھ سوالات اس کے ذہن میں ہیں. تو جب وہ اس روایت کے مطابق جب جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوگا اپنی تمام اعمال کے ساتھ، تو اس سے پھر بھی روک لیا جائے گا. تو میں کہتا ہوں کہ جو ہم ذکر علی کرنے والے لوگ ہیں، ہم کیا کہیں گے جب ہمیں ندا آئے گی، ہمیں روکا جائے گا کہ ایک منٹ ٹھہرو، تو ہم پھر کیا کہیں گے؟ اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس کہ ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی. تو انشاءاللہ امید ہے کہ جو لوگ ذکر علی کرتے ہیں وہ انشاءاللہ اس مغفرت کی سند کو لے کر آگے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ان پر ہوں گے، وہ اپنے مقصد میں انشاءاللہ ضرور کامیاب ہو جائیں گے. میں اسپیک ہاؤس کا پلیٹ فارم سے چونکہ ہمارا ایک میسج ہمیشہ جاتا ہے، اور میں ضروری سمجھتا ہوں کہ لازمی چلا جائے کہ جو قرآن کریم کی آیات یہاں تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توسط سے پہنچی، اس میں جو میں نے آیا مبارکہ کو تلاوت کی، اس کا مطلب ہے کہ پھر کیا کتاب کی بعض باتوں کو مانتے اور بعض کو نہیں مانتے. ایسے بھی لوگ دنیاوی زندگی میں رسوا ہوتے ہیں اور کل قیامت کے دن سخت سے سخت عذاب میں کھائے جائیں گے. تو اب اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن حکیم میں جہاں پر اپنی دیگر عبادات بجا لانے کا حکم دیا ہے، وہیں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی زمین پر فساد پیدا کرنے والوں سے ناپسندیدگی کا اظہار کیا. اور اسی قرآن کریم حمید میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے اور تفرقہ میں نہ پڑنے کا حکم دیا.
اور ساتھ ہی اس 103 نمبر آیا مبارکہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اس کے بعد 105 نمبر آیا مبارکہ فرما دیا کہ اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے واضح حکم ہونے کے باوجود فرقہ ڈالا اور اختلاف نہ پڑے، انہی کے لیے سخت سزا۔ جہاں پہ نماز کی بات آئی، زکوٰۃ کی بات آئی، غیب پر ایمان لانے کی بات آئی، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ نہ کر سکتے عذاب دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ فلاح نہیں پائیں گے، کام نہیں کریں گے۔ اور یہاں پر عذاب کا اندیا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی محبوب سے بے حق پیار ہے۔ میں جو چیز بناتا ہوں تو میں نہیں چاہتا اس کو بگاڑے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہتا ہے کہ میں نے اس دنیا کا نظام بنایا، اس کو آباد کرنے کے لیے 1,34,000 کم بیش انبیاء کرام بھیجے تاکہ اس دنیا کا نظام چلے۔ تو آج اس نظام کو برباد کرنے کے لیے ہم مسلک کی اختلاف میں پڑ گئے۔ وہ کسی نے بڑا خوب کہا ہے نا کہ شیعہ سنی دیوبندی وہابی میں بڑھ گئے، اسی لیے اپنے اصل مقصدوں سے ہٹ گئے۔ جن کے تھے کئی خدا وہ ایک جگہ کھڑے ہیں، جن کے تھے کئی خدا وہ ایک جگہ کھڑے ہیں، اور جن کا تھا ایک خدا ایک رسول وہ بکھرے پڑے ہیں۔ تو ہمارا یہ حال ہے اللہ تعالیٰ کی اس آیت مبارکہ کے اگینسٹ نہ چلے جائیں اور ایسے عمل کا حصہ نہ بن جائیں جس سے اللہ تعالیٰ کے عذاب، اللہ تعالیٰ کا عذاب نہ نازل ہو۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں نے یہاں پر آنا، بیٹھنا، اس محفل کو سننا، اور جو بھی آیت مبارکہ میں نے آپ کو سمجھ قرآن کریم کی پیش کی، تو قرآن کریم کی تمام آیت مبارکہ ہمارے لیے اسی اہمیت کی حامل ہیں جس اہمیت کا قیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات آپ نے کیا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرا اور آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔